بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو دیکھنے کا جنون عورتوں کا تھا، مردوں میں بھی در آیا۔ آئینے کی جان عورتیں نہیں چھوڑتی تھیں، سیلفیاں لینے سے مرد بھی باز نہیں آتے۔ خود نمائی، خود کو دیکھنا، دوسروں کو دکھانا، پہلے تصاویر اپلوڈ کرنا اور پھر فون کر کے کہنا کہ میں نے نئی پکچرز اپلوڈ کی ہے، ذرا اس کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور اس پہ بہت سارے کمنٹس لکھ دینا۔ اور جو ہماری پکچر کو لائک نہ کرے اسے لائک نہ کرنا، جو ہماری پکچر شیئر نہ کرے اس کی پکچر شیئر نہ کرنا، جو ہماری پکچر پہ اچھے سے کمنٹس نہ کرے اس کی پکچر پہ اچھے سے کمنٹس نہ کرنا۔ کل ملا کے زندگی کا لب لباب ہو گیا میں، میرا، میری، مجھے، مجھ کو۔ لاکھوں روپے کا سفر، لاکھوں روپے لگا کر سفر کرتے ہیں ہم، بیت اللہ جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، جو عبادت کی جگہ ہے، جو عمرے کی جگہ ہے، جو گناہوں سے توبہ کی جگہ ہے، جو استغفار کی جگہ ہے، جو آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، وہاں پر بھی ہم سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہم تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر عمرے کے درمیان ہم لائیو کال پر ہوتے ہیں اور ان کو زیارت کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، کیا یہ سب کچھ ٹی وی پر نہیں آتا؟ کیا ان لوگوں نے تصویروں میں اور ٹی وی پر یہ سب کچھ دیکھ نہیں رکھا؟ آپ کیوں اپنے عمرے کا، اپنے طواف کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اور یہ جتنے لوگ آپ کے آس پاس ہیں، یہاں پر پردہ دار عورتیں ہیں، یہاں پر عورتیں ہیں، خواتین ہیں، پردہ دار ہیں، آپ ان کی تصویر اور اس کا ویڈیو اور لائیو وہ آپ کے گھر میں جا رہا ہے اور آپ یہ کام حرم میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو انسانیت سکھائی، شریعت سکھائی، دین سکھایا، پردہ سکھایا، حجاب سکھایا، اس بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اس کا طواف کرتے ہوئے لائیو کال پر ہم عورتوں کا پردہ خراب کر رہے ہوتے ہیں، اپنا عمرہ، اپنی عبادت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیت اللہ، وہ کعبہ، وہ قبلہ جس کی طرف منہ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، جس کی ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے، جس کی سیدھ میں ہونا ضروری ہے، جس کی طرف کسی نہ کسی حصے تک، کم از کم 45 حصے تک آپ کا اس طرف منہ کا ہونا ضروری ہے، ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے دیتے، اس طرف تھوکنے نہیں دیتے، منع کرتے ہیں۔ اس طرف قبلہ ہے، وہ قبلہ جس کے رخ پر ہم اپنے باتھ روم میں نہ تو اس طرف پیٹھ ہو اور نہ اس طرف منہ ہو، ہم اپنے باتھ روموں کا رخ ایسے بناتے ہیں۔ وہ جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، صرف ایک سیلفی کی خاطر، ایک تصویر کی خاطر ہم آتے ہیں، اس بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بیت اللہ جسے ہم دیکھنے آئے، وہ بیت اللہ جس کی ہم زیارت کو آئے، وہ بیت اللہ، وہ خانہ کعبہ جس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، ہم اس کی طرف کمر کر دیتے، پشت کر دیتے، پیٹ کر دیتے اور ہم کیمرے کی طرف منہ کرتے اور اپنی تصویر کھنچاتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کی کوئی بات ہے کہ آج بیت اللہ بھی میں نے پشت پر کر دیا، آج میرا منہ کیمرے کی طرف ہو گیا۔ کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا نوجوان، کون ہے جو اس عادت بد میں مبتلا نہیں؟ اور بعض اتنے احمق، ناہنجار، بیوقوف، نابکار، ناسپاس ہوتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے، کیمرے کی طرف منہ کر کے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ نیچے کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار یہ کون سی دعا ہے جو بیت اللہ کی طرف پشت کر کے مانگ رہے ہیں آپ؟ یہ سیلفی کا جنون، یہ تصویر کا جنون، ہم بیت اللہ میں اس سے باز نہیں آتے، ہم ملتزم پہ باز نہیں آتے، ہم حجر اسود پہ باز نہیں آتے، ہم مقام ابراہیم پہ باز نہیں آتے، ہم بیت اللہ میں ان چیزوں کی طرف پشت کر کے تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر لوگ رو رہے ہیں، آوازاری کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں تصویروں کی، ہمیں ویڈیو کی، ہمیں کلپ کی پڑی ہوئی ہے، ہم صحیح کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ 4-5 آدمی جو ہے وہ مل کے چل رہے ہیں اور ایک آدمی آگے آگے کیمرہ لے کے چل رہا ہے، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ کیا فائدہ اس عبادت کا؟ یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو نمود و نمائش ہے، اور جس عبادت میں ریاکاری ہوتی ہے، نمود و نمائش ہوتی ہے، وہ تو منہ پہ مار دی جاتی لپیٹ کر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مکہ میں جلال ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مکہ میں جلال ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر جلال ہے۔
جلال ہوتا نا تو جو حرکتیں ہم بیت اللہ کے سامنے کر رہے ہوتے، جو حرکتیں ہم حجر اسود کے سامنے کر رہے ہوتے، اور جو ہم دھکم پیل کر رہے ہوتے حجر اسود کے سامنے، اور جو تصاویر اور ویڈیو، خدا کی قسم یہاں 20 لوگ روز جل کر بھسم ہو جاتے، یہاں پر زمین پھٹتی، پاتال میں اتر جاتے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ایمان والو مت اونچا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو تم نے کیے ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں. اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، پست رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آتا ہے میرے روزے پر سلام کرتا ہے میں اسے سنتا ہوں، جو میری پوری مسجد سے سلام کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں. آپ کی خدمت میں امت کے درود شریف پیش کیے جاتے ہیں، امت کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کو اعمال جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے پوری دنیا سے لے کر جو درود پڑھتے ہیں لوگ لا کر آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. آپ اسے سن رہے ہیں، وہاں پر لوگ شور کر رہے ہیں، وہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں، وہاں تصاویر بنا رہے ہیں. روضہ اقدس کی طرف، آقا دو جہاں کی طرف پیٹ کر دیتے ہیں، پشت کر دیتے ہیں، اور کیمرے کی طرف منہ کر کے تصویر بناتے ہیں. اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے کہ وہ آقا و مولا جو ہمارے کعبہ و قبلہ ہے، ہم زندگی کے ہر عمل میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جل کیوں نہیں جاتی وہ پیٹھ جو آقا کے روزے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے صرف اس لیے کہ اس نے کیمرے کی طرف منہ کرنا ہے اور اپنی سیلفی لینی ہے؟ اور پھر ہم عشق نبی کے نعرے لگاتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کیسا حب نبی ہے؟ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو، گردن جھکی ہوئی ہو، اپنے اعمال پر ندامت ہو، آقا کے دربار میں ایسے حاضری ہو کہ آنکھوں سے جھڑی لگی ہوئی ہو، اقبار ہے دل کھول کے رونے کی تمنا، سر روضہ اقدس پہ ندامت سے جھکا کر، ایسی کیفیت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو سچے معنوں میں ایمان والا بنا دے، عمل والا بنا دے، حرمین الشریفین کی حرمت اور تقدس کا خیال کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.